السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ دنیا عارضی اور موت کے بعد کا جہان ہمیشگی پر مشتمل ہے، لیکن انسان ہے کہ اس شعر کی تمثیل بنا ہوا ہے کہ ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یعنی اس معمولی سے سفر میں اپنی اصل منزل کو بھلا بیٹھتا ہے۔ یہاں آتا ہے تو اس جہاں کے سرور میں اس قدر مدہوش ہوتا ہے کہ اسے اپنے اصل مقصد کی خبر ہی نہیں رہتی۔ آپ بادشاہ ہیں، فقیر ہیں، اعلیٰ ہیں، ادنا ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، طاقتور ہیں، کمزور ہیں، مقبول ہیں یا کوئی آپ کو جانتا تک نہیں، آپ پر مرنے والے لاکھوں ہیں یا کوئی آپ کو پوچھتا تک نہیں، لیکن موت آپ کو آ کر رہے گی۔ یہ نہ منصب دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ ہیل دیکھتی ہے، نہ حجت دیکھتی ہے، نہ مجبوریاں دیکھتی ہے اور نہ جذبات کو خاطر میں لاتی ہے۔ اس کا جب وقت آتا ہے تو یہ بندے کو بے وقت مار دیتی ہے۔ عرفان خان بالی ووڈ کا ایک دمکتا ہوا ستارہ جس نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، جو اپنی خاص ایکٹنگ کے باعث بالی ووڈ میں اپنا ایک خاص مقام بنانے میں کامیاب ہوا، حتیٰ کہ انگلش فلم میں بھی اس نے اپنی اداکاری کا لوہا منوایا۔ لیکن آخر میں کیا ہوا کہ اسے بھی یہ تمام تر کامیابیاں، یہ تمام تر فتوحات، یہ تمام تر مداحوں کی قطاریں چھوڑ کر جانا پڑا، تو اکیلے۔ نہ کوئی نام لیوا ساتھ گیا، نہ کسی محبت کرنے والے نے ساتھ جانے کا دعویٰ کیا، اور نہ ہی اس پر مرنے والوں میں سے کسی نے یہ صدا لگائی کہ میں خان صاحب کے ساتھ جاؤں گا۔ یہی انسان کی اصل ہے کہ جب اس جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو کچھ نہیں رہتا، نہ آپ کا مال، نہ آپ کے دوست، اور نہ آپ کی پی آر۔ اگر کچھ ساتھ جاتا ہے تو آپ کے اعمال۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ موصوف پر اپنا فضل فرمائے، کیونکہ جو پالن ہار ہے وہی بخشن ہار ہے۔ وہ چاہے تو معاف کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے، وہ بے نیاز ہے۔ عرفان خان کی موت کا باعث وہ کینسر بنا جس سے یہ تقریباً 2 سال سے لڑ رہے تھے، اور وقتاً فوقتاً ان کا علاج بھی جاری تھا۔ پچھلے سال ان کی تقریباً 6 سے 7 کیمو تھراپیز ہوئیں، اور اب بھی جب ان کا انتقال ہوا مورخہ 28 اپریل 2020 بروز بدھ، تب بھی یہ ہاسپٹلائز تھے اور اسی کینسر کے مرض سے لڑتے ہوئے یہ جان کی بازی ہار گئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عرفان خان نے اسی زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران اپنے دوستوں کے نام ایک خط لکھا تھا جس کی 3-4 سطریں جو دل کو چھنی کر دینے والی ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے دیتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں: اس دنیا میں غیر یقینی ہی یقینی ہے، اور یہ کہ وہ بہت سے منصوبے اور خواب لیے اپنی ہی ترنگ میں تیزی سے چلتے چلتے جا رہے تھے کہ اچانک ٹکٹ کلیکٹر نے پیٹھ پر تھپکی دی کہ آپ کا اسٹیشن آ رہا ہے، پلیز اتر جائیں۔ ان 2 سطروں میں اس قدر جامع اور گہرا پیغام مضمر ہے کہ بندہ غور کر لے تو اسے پھر کبھی سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ اپنی اصل مقصدیت اور منزل کو پا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس حقیقی سفر کی تیاری کرنے کی توفیق بخشے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کا اختتام خالق حقیقی سے مل کر ہی ہونا ہے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔